اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیت المرید شہید ثانی زین الدین العاملی کی یہ کتاب ہے، صحیح ہے، جس میں انہوں نے علم کی فضیلت، طالب علم کی فضیلت اور معلم کے آداب و فضیلت بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم فصل ثانی الفصل الثانی کس کے بارے میں ہے؟ فی فضل العلم فی روایت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ روایتیں جو علم کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کچھ روایتیں ہم پڑھ چکے تھے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے، لیکن کل تسجیل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دوبارہ اس کو ازبر کرنا پڑ رہا ہے۔ صحیح ہے، تو چلیے مولانا علی عباس صاحب آپ پڑھیے۔ فضل العالم علی العابد 70 درجہ، عالم کی عابد پر 70 درجہ فضیلت ہے۔ کتنے درجہ؟ 70 درجہ فضیلت ہے۔ ہاں، حضور الفرس، ہاں، بین کل درجتین، ہر دو درجے کے درمیان، حضور الفرس، گھوڑے کے کیا ہے؟ چھلانگ کی اونچائی، 70 عاما، 70 سال تک۔ ٹھیک ہے، حضور الفرس 70 عامان، گھوڑے کے چھلانگ کی اونچائی، گھوڑا جب جمپ کرتا ہے تو جس اونچائی پہ جاتا ہے ویسی اونچائی 70 سالوں تک کے درمیان اتنا زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ہاں، وذالک، اور یہ فضیلت عالم کو اس لیے ادا ہو رہی ہے لأن الشیطان یضع البدعۃ، اس لیے کہ شیطان کیا لاتا ہے مولانا؟ بدعت پیدا کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فیبصرها العالم، اور عالم اسے کیا کرتا ہے؟ اسے دیکھتا ہے، فیزیلها، اسے ختم کر دیتا ہے۔ عالم کے دیکھیں سماج میں وقت کے ساتھ الگ الگ لوگ بدعتیں جاری کرتے ہیں، صحیح، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کیا ہے؟ عبادت ہے، جبکہ وہ حق کے راستے سے کیا ہوتے ہیں؟ منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو عالم کا کام یہ ہے، حقیقی عالم یہ مولانا یہ نہیں کہ اسی میں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگ جائے۔ حقیقی عالم وہی ہے کہ جو کیا کرے؟ اسے دیکھے، جانے، پہچانے اس بدعت کو، اور اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ صحیح ہے، ہاں، اور عابد کا کیا پسند کرتا ہے مولانا؟ اپنی عبادت کو پسند کرتا ہے، اور اپنی عبادت میں نجات کس کی ہوگی؟ خود کی نجات ہوگی، اور جو عالم کوشش کر رہا ہے اس میں پورے امت کی نجات ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اور سابق کے زمانے میں ہمارے پاس جناب یونس کی قوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر موجود ہے کہ عابد جو تھا وہ جناب یونس کے ساتھ چلا گیا، صحیح ہے، بلکہ بددعا کے لیے بھڑکانے میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں ہاتھ موجود ہے، اور عالم نے جناب یونس کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں ان لوگوں کے بیچ رہوں گا، اور لوگوں کو سمجھایا، انہیں بات و نصیحت کی۔ جناب یونس کے نہ رہتے ہوئے پوری قوم اس عالم کے کہنے پر اس نے توبہ بھی کی اور ایمان بھی لے کر آئی۔ صحیح ہے، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا عدنان صاحب پڑھیے۔ ہاں مولانا، دنی جانتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ دنی، ادنا اسی سے افعال التفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، صحیح ہے، پست کو کہتے ہیں دنی۔ فضل العالم علی العابد،
کہا عالم کی عابد پر فضیلت ویسی ہی ہے جیسے کفضلی، جیسے میری فضیلت علی ادناکم، تم میں سے سب سے پست آدمی پر جتنی میری فضیلت ہے ویسی فضیلت عالم کی عابد پر ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک خدا اور اس کے ملائکہ، و اہل السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے اہل، حتی النملۃ فی جحرہا، صحیح ہے، یہاں تک کہ چینٹی اپنی بل میں، وحتی الحوت فی الماء، حوت مولانا ویل مچھلی کہہ لیں، صحیح ہے، اور یہاں تک کہ حوت پانی کے اندر، لَيَصُلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، وہ دعا کرتے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے والے کے لیے خیر کی۔ چلیے مولانا آپ پڑھیے۔ ہاں من خرج فی طلب العلم، جو علم کو طلب کرنے کے لیے نکلے، صحیح ہے، علم کو طلب کرنے کے لیے نکلے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ کس کے راستے میں ہے؟ اس کا نکلنا فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ کیا کرے؟ پلٹ آئے، صحیح، جب تک پلٹ کر نہیں آتا، جیسے ہے نا کوئی مصر گیا ہوا ہے پڑھنے، کوئی شام گیا ہوا ہے پڑھنے، کوئی نجف گیا ہے، کوئی ایران گیا ہے، صحیح ہے، آپ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب تک اپنے وطن آپ نہ پلٹ جائیں، سوائے یہ کہ آگے شرائط بیان ہو رہی ہے کہ آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، صحیح ہے، تو جب تک انسان پلٹ کر نہیں جاتا وہ کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ پڑھیے مولانا علی اصغر صاحب۔ لیرد به، ہاں، من خرج یطلب بابا من العلم، جو نکلے کہ علم کا ایک دروازہ کیا کرے؟ بابا میں، ہاں، علم کا دروازہ حاصل کرے، یعنی علم کو حاصل کرے، من خرج یطلب بابا من العلم، کوئی نکلے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور علم کو حاصل کرنے کا لیکن مقصد اس کے ہونا چاہیے رد به باطلا الى حق، تاکہ وہ باطل کو پلٹا کے لے آئے کس طرف؟ حق کی طرف، وضالا الى ہدا، اور گمراہ کو کہاں لے آئے؟ ہدایت کی طرف، کان عملہ کعبادت 40 عاما، تو اس کا یہ عمل 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ہاں مولانا، یعنی باقاعدہ اس طرح کا عالم ہونا چاہیے، ہمارے جیسا نہیں، ہم ایک گمراہ کو لے کے جا رہے تھے مسجد، میں نے کہا چلیے نماز پڑھنے چلیے، وہ میرے ساتھ آتے آتے مسجد کے دروازے تک میں اندر گیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ نواب صاحب تھے، نواب صاحب پیچھے سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یعنی ہم یوں یوں میرے پیچھے 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 بات کرتے 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 وہ مسجد میں وہ غائب۔ تو کہا کہ جو علم حاصل کرے تاکہ باطل کو کدھر پلٹا دے؟ حق کی طرف پلٹا دے، وضالا الی ہدا، گمراہ کو کہاں لے آئے؟ ہدایت کی طرف لے آئے، کان عملہ کعبادت 40 عاما،
تو اس کا یہ عمل 40 سال کی عبادت کے برابر ہے، مثل ہے. کاف تشبیہ ہے نا، صحیح ہے. جیسے 40 سال اگر آپ عبادت کریں گے، ویسے آپ کا ایک عمل کے کسی ایک گمراہ انسان کو. اسی لیے مولانا کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے مایوس نہ ہو آپ، بلکہ اسے تشویق دلاتے رہیں، اسے کہتے رہیں. کوئی روزہ نہیں رکھتے تو آپ نا امید نہ ہو، اسے سمجھائیں. ممکن ہے آپ کے سمجھانے کی وجہ سے کیا ہو جائے، وہ نماز و روزے کا پابند ہو جائے. صحیح ہے، غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے وہ راستہ ہو سکتا ہے اپنا صحیح کر لے. صحیح ہے، گمراہی کی طرف ہے وہ راہ ہدایت کی طرف آ جائے. چوری میں زندگی گزار رہا ہو، صحیح ہے، ممکن ہے کہ چوری چکاری چھوڑ کے محنت و مزدوری کی طرف آ جائے. تو یہ آپ کا عمل کس طرح کا ہوگا مولانا؟ 40 سال کی عبادت کے مثل ہو جائے گا. پڑھیے مولانا چراغ صاحب. ہاں، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن يهد اللہ بک رجلا واحدا، کہ اگر اللہ آپ کے ذریعے ایک آدمی کی ہدایت کرے. کتنے کی؟ ایک آدمی کی ہدایت کرے. خیر من ان یکون لک حمر النعام، بہتر ہے اس سے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو. سرخ اونٹ قیمتی اونٹ ہوتے ہیں مولانا. صحیح ہے، کہا سرخ اونٹ ہونے سے بہتر ہے، دنیا کی دولت ہونے سے بہتر ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ذریعے سے کوئی ایک انسان کیا ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے. صحیح ہے. تو یہاں ہدایت سے مت سمجھنا کہ ہندو کو مسلمان کر لینا ہے. نہیں، جو مسلمان ہے کم سے کم اسی کو صحیح مسلمان آپ بنائیں، ہے کہ نہیں؟ چلیے پڑھیے مولانا آپ خان صاحب. ہاں مولانا، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمعاذ، کیا نام تھا ان کا؟ معاذ بن جبل، صحابی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے آپ نے فرمایا لئن یہد اللہ بک رجلا واحدا، کہ اللہ آپ کے ذریعے ایک آدمی کی ہدایت کرے. خیر لک من الدنیا وما فیہا، تو آپ کے لیے دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کیا ہے، بہتر ہے. وروی ذالک، اور ایک روایت کی گئی انہ قال، کہ یہ روایت یہ حدیث رسول اکرم نے فرمایا لعلی علیہ السلام، کس سے؟ مولائے تقیان سے. چلیے آپ پڑھیے قولہ سے محمد علی حسین. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ اب ساتھ میں نہیں تھے کیا؟ جی ساتھ میں ان مثلا سے پڑھنا ہے. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ خلفاء فقیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک قال الذين يحيون السنة ويعلمونها عباد الله. قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ خلفائی، صحیح ہے. کہ اللہ میرے خلفاء پر کیا کرے، رحمت نازل کرے. فقیل یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا ہے رسول خدا. یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا، یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صحیح ہے، کیوں کیوں بولو، معرفہ ہے. کیا معرفہ، کیا ہے رسول پہ کیا آنا چاہیے، زبر کے پیش.
کیوں آئے گا زبر؟ زبر کیوں آئے گا کون بتائے گا؟ ارے کیوں منصوب ہوگا؟ ہاں کیونکہ مضاف ہے. کیا ہوگا؟ مضاف ہے. تو یا رسول اللہ فقیل یا رسول اللہ کہا گیا ہے رسول خدا. ومن خلفاؤک آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ قال الذین یحیون سنتی وہ لوگ کہ جو میری سنت کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ اور اس کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو. ظاہر ہے سنت کا سیکھنا صحیح ہے اور پھر اسے لوگوں کو تعلیم دینا. عموماً آپ یاد رکھیے مولانا غلط رویہ یعنی مثلا جیسے محرم کی بات میں بتاؤں عوام میں آپ ایک چیز دیکھیں گے وہ مستحب نمازوں کو پڑھنے میں جیسے زیارت کی جو نمازیں ہیں ان کو پڑھنے میں بہت جلدی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر جہاں میں رمضان میں تھا شب قدر میں بولے مولانا میں تو زیارت کی نماز پڑھ کے آ گیا. میں نے کہا کون سا تیر مار لیا؟ ایسے ہی محرم میں اپنے گاؤں میں بولے زیارت کی نماز ہم نے پڑھ لی یعنی جاتے ہی ان کا جو اپنا کام ہے وہ کر لیا. تو ہم نے کہا مجھے زیارت کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہاں بھی کہا رمضان میں اپنے گاؤں میں بھی کہا زیارت کی نماز کیوں پڑھی جاتی کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ زیارت کے وجہ سے ہے نا. جب زیارت ہی نہیں کی ہے تو پھر اس کی نماز کیسی؟ نہیں سمجھے بھائی ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں نماز عشاء پڑھی نماز عشاء پڑھ کے جمعرات کے دن 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھ رہے ہیں اور زیارت ابھی پڑھی نہیں. تو جس سبب سے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ سبب ہی نہیں ہے تو پھر آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ وہ بھی پڑھتے ہیں عوام میں اکثر لوگ اسی اس نہج پہ چلتے ہیں. تو میں نے اس پہ سختی سے کہا آپ نے پڑھ کیسے لی؟ تو ایک ساتھ تو غصہ ہو کے چل دیے کہ جو مولانا آتے ہیں نئے نئے فتوے بتاتے رہتے ہیں آج تک تو ہم ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں. ہم نے کہا آپ کرتے رہیے جو کرنا ہے کریے لیکن ایک طریقہ یعنی کامن سینس سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ سبب سے پہلے وہ تو نہیں ہو سکتا نا. سبب ہمارا زیارت وارثہ کی وجہ سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. وہ زیارت ہی ابھی نہیں ہوئی ہے اور ہم نے نماز آپ ویسے پڑھیے کہ 2 رکعت قربتاً اللہ نماز میں پڑھتا ہوں اور نماز پڑھیے اس نماز کا ثواب آپ کیا کریے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ دے دیے. آپ اس کی نیت کیا کریں گے؟ میں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں اور زیارت کب پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے بعد. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو طریقہ ہے اس طریقے کو انسان کو فالو کرنا چاہیے. بھائی یہ مولانا الذین یحیون سنتی جو میری سنت کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَهَا اور اس کی تعلیم دیتے ہیں عباد اللہ اللہ کے بندے کو. اب پتا چلا زیارت یعنی زیارت کب ہوگی؟ شب قدر میں 23 میں سب سے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ زیارت. اس کی نماز انہوں نے کب پڑھ لی؟ مسجد میں داخل ہوتے ہی پڑھ لی. ابھی نہ اعمال کیے نہ سر پہ قرآن رکھا نہ دعائیں پڑھی نہ کچھ کیا. چنتا کس کے لیے ہے؟ جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے میں نانی مر جائے گی کیا ہے یعنی کتنے وقت لگتا ہے بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وقوله انما ما بعثني الله به من الهدى اگلے ہفتے آئے گا انشاءاللہ چونکہ کل سے کیا ہو جائے گا مولانا تبلیغ کریں گے ہم لوگ. والحمدللہ رب العالمین. یہ بھی تبلیغ ہی تھی مولانا.